نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے بڑی خصوصی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان فرمایا ہے کہ اگر تمہیں دین کی بات کا علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ کر چلو۔ دین جو ہے دین داروں سے سیکھنا چاہیے، اداکاروں سے اور فنکاروں سے نہیں سیکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی دین داروں سے نہیں سیکھتا بلکہ فنکاروں سے اور اداکاروں سے اور گویوں سے سیکھتا ہے تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ریڈی والے کے پاس جاتا ہے اور اس کو جا کر کہتا ہے کہ مجھے 2 کلو رسگلے تول دو، تو وہ کہے گا یار تو کتنا بے وقوف پاگل آدمی ہے کہ رسگلے لینے کے لیے تمہیں رسگلے کی دکان پہ جانا پڑے گا، تمہیں مٹھائی کی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی مٹھائی والے سے جا کر کہتا ہے کہ مجھے 2 کلو گاجریں تول دو، وہ کہے گا بھائی تو کیسی غلط باتیں کر رہا ہے، بے وقوفی والی باتیں کر رہا ہے کہ تمہیں گاجریں لینے کے لیے سبزی والی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی سبزی والی دکان پر جا کر کہتا ہے کہ مجھے کپڑے سی دو، تو وہ کہے گا یا تو کتنا بے وقوف ہے، کتنا پاگل اور احمق ہے کہ تم مجھے کہہ رہا ہے کپڑے سی دو۔ کپڑے سلانے کے لیے تمہیں درزی کی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی درزی کی دکان پہ جا کر کہتا ہے کہ میری گاڑی کا پلگ خراب ہے، ٹائر پنچر ہو گیا، اس کو پنچر لگا دو، تو کیا خیال ہے وہ موٹر مکینک کا کام کرے گا؟ وہ کہے گا بھائی تو کیسا بیوقوف آدمی ہے، پاگل آدمی ہے، موٹر کا کام کرانے کے لیے تمہیں موٹر مکینک کی دکان پہ جانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی موٹر مکینک کی دکان پہ جا کر کہتا ہے یار مجھے کوئی سورت زبانی یاد کروا دو، قرآن کی سورت، وہ کہے گا کہ یار تو کیسا بے وقوف پاگل اور احمق آدمی ہے کہ یہاں میں گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں، اگر تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد کرنی ہے زبانی تو تمہیں مسجد میں جانا پڑے گا، مدرسے میں جانا پڑے گا، جس کے متعلقہ کام ہو اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی کھوتی ریڈی والے کے پاس جا کر کہتا ہے یار بابا جی اس کو موڑو ذرا اور مجھے دبئی چھوڑا، وہ کہے گا تو کتنا بیوقوف پاگل اور احمق ہے، دبئی جانا ہے تو جہاز پہ بیٹھ کے جا، تو کھوتی ریڈ پہ بیٹھ کے دبئی کیسے جائے گا؟ تو ایسے ہی جس کے متعلقہ کام ہو اس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی پکی بات ہے، جب آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے سلائی کی، آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، سبزی کی ضرورت ہوتی ہے سبزی کی دکان کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کو مٹھائی کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ مٹھائی والی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ کو دبئی یا باہر جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، وہاں ٹکٹ کرواتے ہیں، اگر آپ کو سبزی کی ضرورت ہوتی ہے تو سبزی کی دکان پہ جاتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی خراب ہے تو آپ مکینک کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ فروٹ والی دکان پہ نہیں جاتے، آپ چائے والی دکان پہ نہیں جاتے، آپ مٹھائی والی دکان پہ نہیں جاتے، آپ اس دکان پہ جاتے ہو جس کے متعلقہ آپ کو کام ہے۔ تو لہذا میرے عزیز بھائی دین سیکھنے کے لیے دین داروں کے پاس جانا چاہیے، فنکاروں کے پاس اور اداکاروں کے پاس جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی درزی والے کے پاس جا کر کہے مجھے 2 کلو جو ہے یہ مٹھائی تول دو، ایسے ہی بے وقوفانہ اور احمقانہ عمل ہے فنکاروں کے پاس اداکاروں کے پاس جا کر دین سیکھنا۔ تو یہ جو فنکار ہیں اداکار ہیں، رمضان کے مہینے یہ حاجی صاحب بن کے اور یہ بڑے اخلاق والے بن کے، بڑے مہذب بن کے اور بڑے عظیم لوگ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پورا سال ڈانس کرتے ہیں، مجرے کرتے ہیں، گانے بولتے ہیں اور ڈانس کرتی ہیں، اور رمضان کے مہینے دوپٹے لے کر اخلاقی پیکر بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بھی دکھانے والا ہوں کہ جو رمضان کے مہینے میں جو کہ میں بڑے اخلاق والی دوپٹہ لے کر بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والی اخلاق بڑی باتیں کرنے والی رمضان کے علاوہ ڈانس کیسے کرتی ہیں، مجرے کیسے کرتی ہیں، دوبر کیسے ہلاتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے تو دیکھا تو ایک آدمی کی گانے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لا صلاۃ لا صلاۃ، جو گانے بولتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا فرمان مبارک ہے جو گانے بولتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو گانوں سے لطف اندوز ہوتا ہے وہ کفر کرتا ہے، جو گانے سن کر اس سے مزے لیتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، وہ کفر کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا گانے بولنے والے کی کمائی حرام ہے، گانے بولنے والے کی کمائی حرام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانا سنتا ہے کل قیامت کو تانبا جو ہے یہ پگھلا کر، سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائی یہ وہ لوگ گانے بولتے ہیں 11 مہینے
اور رمضان کے مہینے اللہ معاف فرمائے یہ بڑے محقق بن کے، بڑے مدبر بن کے، شیخ القرآن بن کے، شیخ الحدیث بن کے، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور دین سکھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے عزیز بھائی دین داروں سے سیکھیں، ان بے وقوفوں سے اور جہلوں سے اور مجرے کرنے والوں سے دین نہ سیکھیں۔ اور مجرا کرنا، ڈانس کرنا کتنا بڑا گناہ ہے میرے عزیز بھائی۔ جب مکہ شہر فتح ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر اعلان کیا، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو سجدے کی حالت میں اوپر اونٹ کی اوجری ڈالی تھی، سامنے وہ بھی کھڑے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھنے کی حالت میں گلے میں کپڑا ڈال کے اتنا مروڑا تھا، اتنے بل دیے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کی آنکھیں مبارک باہر آ گئی، آنسو بہنے لگے۔ حالانکہ سامنے وہ بھی لوگ موجود تھے جنہوں نے فاطمہ الزہرا ان کو بچپن کی حالت میں ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے جنہوں نے ابو فقیہ کی پسلی کو توڑ دیا تھا، سامنے وہی لوگ موجود تھے جنہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پہ لٹایا کرتے تھے، سامنے وہ آدمی موجود تھے جنہوں حضرت خبیب کو کونوں پر لٹایا کرتے تھے، اور سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے کہ جو صحابہ کرام کو الٹا لٹکا کر نیچے مرچوں کی دونی دیا کرتے تھے، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے جنہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کے سکے چچا جان کو شہید کیا تھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے جنہوں نے اہل بیت پر زیادتیاں کی تھیں، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو مارا تھا، ان کے بیویوں کو مارا، ان کے بچوں کو مارا، ان کی جائیدادوں کو چھینا، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے جو صحابہ کرام کو بوری میں بند کر کے مارا کرتے تھے، سامنے وہ بھی آدمی موجود تھے کہ جو صحابہ کرام کو لوہے تپا کر ان کے سروں پہ اچانک لوہے لگا دیتے تھے اور صحابہ کرام تڑپ جاتے تھے۔ بڑی بڑی زیادتیاں کی تھی ان لوگوں نے، لیکن اللہ کے نبی نے خانہ کعبے کی چوکھٹ پکڑ کے ایک اعلان فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا آج سب کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن ایک آدمی ہے اس کے لیے معافی نہیں ہے، کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے اس کے لیے پھر بھی معافی نہیں ہے۔ اس کا نام تھا نضر بن حارث۔ اس کو کیوں معاف نہ کیا گیا؟ اللہ کے نبی نے اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے ساری لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن ایک آدمی کو معاف نہ کیا۔ وہ کون آدمی تھا؟ وہ مکے میں لڑکیاں نچایا کرتا تھا۔ لڑکیاں نچانے والے کو، مجرا کرنے والے کو اللہ کے پیغمبر نے بھی معافی نہیں دی، اس کو حرم کعبہ بھی معاف نہیں کرتا، اس کو بیت اللہ کا غلاف بھی معاف نہیں کرتا جو لڑکیاں نچاتا ہے، جو مجرے کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ لڑکیاں جو یہ پروگرام کھول کے رمضان کے مہینے بیٹھ جاتی ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیسے اللہ معاف فرمائے چشٹے ہلاتی ہیں، کیسے دبرے ہلاتی ہیں، کیسے ٹھمکے لگاتی ہیں، کیسے معاشرے کا بیڑا غرق کرتی ہیں۔ یہ شیطان کی ایجنٹ ہیں، یہ شیطان ہے، شیطان۔ اللہ معاف فرمائے یہ کنجریاں ہیں، کنجریاں جو پورا سال ڈانس کرتی رہتی ہیں، مجرے کرتی رہتی ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتی رہتی ہیں، اللہ کے حکموں کو سریعام توڑتی رہتی ہیں، نبی کی سنت کا سریعام وضاحت کرتی رہتی ہیں، شریعت کی حدوں کو سریعام توڑتی ہیں، اعلی اعلامیہ جرأت سے توڑتی رہتی ہیں۔ اور رمضان کے مہینے یہ شیخ الحدیث بن کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ شیخ القرآن بن کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ مفکر اعظم بن کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ دین کی داعی بن کے بیٹھ جاتی ہیں، یہ حافظ قرآن اور عالم دین بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، ان لوگوں سے جا کر دین نہ سیکھیں بلکہ دین دینداروں سے سیکھیں۔ جیسے مٹھائی لانے کے لیے اس کے دکان پہ جانا پڑتا ہے، کپڑا سلانے کے لیے درزی کی دکان پہ جانا پڑتا ہے، ایسے میرے عزیز بھائی دین ان سے سیکھیں جنہوں نے پوری زندگیاں دین میں کھپا دی ہیں، صبح دوپہر شام اللہ کا قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دی ہے، نبی کا فرمان پڑھتے پڑھاتے گزار دی ہے۔ ان لوگوں سے دین سیکھیں، ان مجرے کرنے والوں سے، فنکاروں سے، اداکاروں سے، گانے بولنے والوں سے، اور اللہ معاف فرمائے پورے 11 مہینے ڈانس کرنے والوں، ان کنجروں سے دین نہ سیکھیں۔ یہ چینل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں میں گزارش کرتا ہوں ان علماء کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان علماء کو جو ان کنجریوں کے پروگراموں میں جا کر وہاں آگے بیٹھ کر بڑے مہذب طریقے کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، میرے عزیز بھائی ان کو میں بھی دکھانے والا ہوں کہ جن کے سامنے تم بیٹھ کر دین سیکھتے ہو اور دین کے سوال جواب کرتے ہو رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے علاوہ یہ کیسے کپڑے اتار کر جسم کو ننگا کر کے کیسے ڈانس کرتی ہیں، کیسے مجرے کرتی ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو مجرے کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا
چاہے خانہ کعبے کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائے اس کو وہی قتل کر دیا جائے۔ اور جو گانے بولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی کمائی حرام ہے، اور جو گانا سنتا ہے فرمایا کل قیامت کو سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہی فنکار جو ہیں، یہی اداکار جو ہیں، یہ رمضان کے مہینے میں ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور 11 مہینے رمضان میں کیا